مخصوص نشستوں کا کیس نون لیگ کے بعد پی پی نے بھی سپریم کورٹ میں نظرثانی اپیل دائر کر دی۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے فاروق ایچ نائک نے سپریم کورٹ میں نظرثانی اپیل دائر کی، جس میں حامد رضا الیکشن کمیشن اور سنی اتحاد کونسل سمیت 11 افراد کو فریق بنایا گیا۔ پی پی کی اپیل پہ موقف اختیار کیا گیا ہے کہ چیئرمین سنی اتحاد کونسل حامد رضا نے بطور آزاد امیدوار انتخابات میں حصہ لیا۔ سنی اتحاد کونسل سے کسی نے الیکشن نہیں لڑا تو مخصوص نشستیں نہیں مل سکتی۔ اپیل میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف نے درخواست دائر نہیں کی، نہ فریق بننے تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی۔ تحریک انصاف کو بن مانگے نشستیں دی گئی۔ پیپلز پارٹی نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر چند سوالات اٹھائے اور کہا کہ کیا سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملنے چاہیے؟ کیا ایسی جماعت کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے جس نے فہرست جمع نہیں کرائی؟ کیا ایسی جماعت کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے جس کے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے؟ واضح ہے کہ اس سے قبل مسلم لیگ نون مخصوص نشستوں فیصلے پر نظرثانی اپیل دائر کر چکی ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے اس حوالے سے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ 9 مئی مقدمات عمران خان سے تفتیش کے لیے پولیس ٹیم جیل پہنچ گئی، ٹیسٹ بھی ہوں گے۔ عمران خان کے خلاف 9 مئی کے 12 مقدمات کے تفتیش کے لیے لاہور پولیس کی 12 رکنی تفتیشی ٹیم اڈیالہ جیل پہنچ گئی۔ لاہور پولیس کی ٹیم 12 انسپیکٹرز پر مشتمل ہے، جس کے سربراہ ڈی ایس پی جاوید آصف ہیں۔ پولیس آج اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی کے 3 ٹیسٹ کرے گی، جس میں ان کا پولیگرافک، وائس میچنگ اور فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ کیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی گزشتہ روز لاہور پولیس کے سامنے پیش نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے وکلاء کی موجودگی میں شامل تفتیش ہونے کی شرط رکھی تھی۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کا 25 جولائی تک کا جسمانی ریمانڈ منظور کر رکھا ہے۔ وزیر اعظم نے ملکی برآمدات $60 ارب سالانہ پر پہنچانے کا ہدف دے دیا۔ اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی زیر صدارت قومی ترقی برآمدات بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں وزیر اعظم نے کہا کہ الحمدللہ گزشتہ مالی سال ملکی برآمدات $30 ارب سے زیادہ رہیں۔ حکومتی پالیسیوں کی بدولت انفارمیشن ٹیکنالوجی برآمدات $3.2 ارب سے تجاوز کر گئیں، جو خوش آئند امر ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ برآمد کنندگان کی نشاندہی کردہ مسائل کو آئندہ 2 ہفتے میں حل کر کے رپورٹ پیش کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہر 1.5 ماہ بعد قومی ترقی برآمدات بورڈ کے اجلاس کی بذات خود صدارت کروں گا۔ پاکستان کی ترقی کے لیے سب کو محنت کرنا ہے۔ مشکل حالات کے باوجود پاکستان کی برآمدات بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرنے والی کاروباری شخصیات اور سرمایہ کاروں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اجلاس کو حکومت کی جانب سے برآمدی صنعت کی ترقی کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر بریفنگ دی گئی۔ بنو واقعہ، جرگے نے وزیر اعلیٰ کے پی کو مطالبات پیش کر دیے، دھرنا جاری رکھنے کا اعلان۔ بنو واقعہ سے متعلق تشکیل کردہ جرگہ ارکان نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سے ملاقات کر کے اپنے مطالبات پیش کیے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں ہونے والی اس ملاقات کے دوران پیش کیے گئے مطالبات میں آپریشن عزم استحکام کی مخالفت اور مسلح گروپوں کا خاتمہ شامل تھا۔ جرگہ ارکان کی جانب سے پیش کیے گئے مطالبات میں پولیس کو بااختیار بنانے اور رات کو گشت کرنے کا مطالبہ بھی شامل ہے، جبکہ سرچ آپریشن یا دہشت گردوں کے خلاف کارروائی سیکیورٹی فورسز کی بجائے سی ٹی ڈی کو کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے۔ جرگہ ارکان کی جانب سے لاپتہ افراد کو عدالت کے سامنے پیش کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ ناصر خان بگیش نے کہا کہ بنو میں دھرنا بدستور جاری رہے گا۔ جمعہ کے دن وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور بنو کا دورہ کریں گے۔ اس دوران وہ دھرنے کے شرکاء کے سامنے ایپکس کمیٹی کا فیصلہ رکھیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے فیصلہ سامنے رکھنے کے بعد دھرنا ختم کیا جائے گا۔